اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون اور نہیں مناسب ایمان والوں کے لیے لینفروا تاکہ یہ کوچ کر جائیں نکل جائیں کافتاً سارے کے سارے فلولا نفرا تو پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ کوچ کرتے نکلتے من کل فرقۃ ہر بڑے گروہ سے منہم ان میں سے طائفتن ایک چھوٹا گروہ لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ سوجھ بوجھ حاصل کرتے دین میں ولینذروا اور تاکہ وہ ڈراتے قومہم اپنی قوم کو اذا رجعوا الیہم جب وہ لوٹ کر آتے ان کی طرف لعلہم یحذرون تاکہ وہ بچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کا مضمون بیان ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے بارے میں مفسرین رحمہم اللہ لکھتے ہیں تبوک سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جہاد کے لیے جانے کا حکم صادر فرمایا اور اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا لشکر چھوٹی سی جماعت تیار کی اور خود آپ اس میں نہیں تشریف لے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑے سے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ تھوڑے سے لوگ چلے جائیں اور باقی حضور کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہی ٹھہریں۔ لیکن چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک جہاد کا شوق اور جذبہ ہوتا تھا اس لیے بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس جہاد میں بھی نکل گئے، جبکہ مطلوب تھوڑے لوگوں کو نکالنا تھا، تھوڑے لوگوں کا جانا تھا، لیکن لوگ زیادہ چلے گئے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جب تھوڑے لوگوں کی ضرورت تھی تو اتنے زیادہ لوگوں کے جانے کا کوئی معنی نہیں تھا۔ ہاں جب اللہ کے نبی خود حکم دیں نفیر عام کا کہ سب کے سب نکلیں پھر تو پیچھے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن جب خود اللہ کے نبی فرمائے کہ کچھ لوگ چلے جائیں تو پھر سب کا چلے جانا یہ کوئی اچھی بات محمود بات نہیں ہے، کیونکہ جتنے لوگوں کی ضرورت ہے وہ تو جائیں جہاد پہ اور بقیہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس رہیں، حضور سے علم حاصل کریں، تعلیمات احکام اسلام کی لیں تاکہ وہ جو محاذ پہ گئے ہوئے ہیں وہ واپس آئیں تو یہ لوگ جنہوں نے حضور سے اضافی علم سیکھا یہ ان کو بھی سکھائیں، ان کو بھی تعلیم دے سکیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا یہ اس سے زیادہ اہم عمل ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً اور نہیں تھا مناسب ایمان والوں کے لیے لینفروا کافہ کہ تاکہ وہ کوچ کر جاتے نکلتے اللہ کی راہ میں کافتاً سارے کے سارے ہی۔ فلولا نفرا پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ نکلتے کوچ کرتے من کل فرقۃ
ہر بڑے گروہ میں سے، بڑی جماعت میں سے، منہم طائفتن، ان میں سے ایک چھوٹی سی جماعت، فرقہ میں نے بڑا گروہ، بڑا جتھا، طائفتن میں نے چھوٹی سی جماعت، تو بڑے طبقے میں تھوڑا سا طبقہ چلا جاتا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ بقیہ لوگ گھر میں رہ کر، مدینہ میں رہ کر یہ دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرتے، دین میں تفقہ حاصل کرتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا چونکہ اصل مقصد وہ لوگوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا اور اس کے ذریعے سے تزکیہ نفوس تھا۔ یہ جہاد، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ اسی کے پھیلانے کا ذریعہ ہے کہ جو حضور کی تعلیمات ہیں اس کے نفاذ میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو جہاد کے ذریعے سے دور کر دیا جائے۔ تو اصل بنیاد تو تعلیمات اسلام ہے اور انہی کے نفاذ کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ ایک بنیادی عمل ہے تعلیم دین، اس لیے فرمایا تمہیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی اور اس پہ زیادہ تمہیں جو ہے نا وہ اس کو اہمیت دینا چاہیے تھی۔ اور یہاں الفاظ استعمال فرمایا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرتے۔ تو یہ تفقہ فقہ سے ہے، اور فقہ کے معنی ہوتے ہیں معلوم کے ذریعے سے نامعلوم کو حاصل کرنا، یعنی جو آپ کے پاس معلومات اور علم ہے اس کے ذریعے سے وہ احکام و مسائل معلوم کرنا کہ جن کا علم نہیں ہے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے معنی سوجھ بوجھ کے کرنا بھی کرتے ہیں ہم، اور اسی طرح ایک معنی اس کا مغز کے بھی کیے گئے ہیں کہ فقہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مغز حاصل کرنا اور اس کی تہ تک پہنچنا۔ تو جو فقہ فی الدین ہے یہ بہت محبوب عمل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر کا باعث بتلایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی اس کو خیر پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو دین میں تفقہ عطا فرماتے ہیں، یعنی دین کے اندر اس کو سوجھ بوجھ کا ملکہ عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خیر جس کے حق میں ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اسی ملکہ کو پیدا کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی، جس کے نتیجے میں صحابہ میں ایک بڑا طبقہ وہ تفقہ فی الدین کا حامل ہوا۔ سارے صحابہ تفقہ فی الدین کے درجے پہ نہیں فائز ہوئے، بلکہ ان میں ایک طبقہ اچھا بڑی تعداد میں ایسا پیدا ہوا جو تفقہ فی الدین کے درجے پہ فائز ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند فرماتے تھے۔ جیسے ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، 9-10 سال کی عمر تھی، حضور کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے ذہن میں سوچا کہ حضور واپس لائیں گے، آپ کو استنجا کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے، تو آپ نے لوٹا پانی سے بھر کے ایک پردے کی جگہ میں رکھ دیا۔ حضور واپس تشریف لائے تو لوٹا بھرا ہوا دیکھا، تو فرمایا من یضع ہاؤنا، یہ لوٹا بھر کے یہاں کس نے رکھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رکھا۔ حضور بہت خوش ہوئے کہ اس بچے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے اس کے بعد پاکی کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے، تو اس نے اس کے لیے لوٹا پانی سے بھر کے رکھا۔ حضور نے پھر آپ کو دعا دی اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما اور دین میں اس کو سوجھ بوجھ کا ملکہ عطا فرما۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس امت میں مفسر، بڑے درجے کے مفسر ہوئے قرآن کے، اور فقہ میں بھی اللہ نے آپ کو بڑا درجہ دیا تھا۔ تو حضور نے آپ کو مطلق علم کی دعا نہیں دی،
بلکہ یہ فرما علمہ التأویل کہ اے اللہ اس کو قرآن کی آیتوں کی تشریح کا علم عطا کر اور اس کو دینی علوم میں فقہ کا ملکہ عطا فرما دے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا، 9 عمر صحابی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی اسی علاقے کے گورنر تھے لیکن بڑی عمر کے آدمی تھے، تو ایک حصے کا گورنر حضرت ابو موسیٰ کو حضور نے رکھا اور بقیہ جو یمن کے علاقے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم ان علاقوں میں جا کے اسلام کی اشاعت بھی کرو، لوگوں میں فیصلے بھی کرو۔ گورنر بنایا، اور جب حضور ان کو مدینہ سے رخصت کر رہے تھے، بڑے درجے کے صحابی تھے لیکن 9 عمر تھے، حضور خود ساتھ ان کی سواری کے آئے اور مدینہ سے باہر تک چھوڑ کے واپس پھر حضور گئے۔ اور جب حضور ان کو چھوڑنے مدینہ سے باہر آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، اب لوگ جب تم وہاں پہنچو گے تمہارے پاس فیصلے لے کے آئیں گے، مسائل لے کے آئیں گے، تم ان کے بیچ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، میں لوگوں میں اللہ کے قرآن کے ذریعے سے فیصلے کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر مسئلہ ایسا لوگ لے کے آئے کہ جس کا حل بظاہر قرآن میں تمہیں نہ ملے، پھر کیسے کرو گے؟ تو فرمایا فَبِسُنَّةِ رسول اللہ، پھر اگر کتاب اللہ سے ان کا مسئلہ حل میرے سامنے نہ آیا تو میں حضور کی آپ کی سنت سے اس مسئلے کا حل دوں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ، اگر تجھے سنت سے بھی وہ مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں براجی، پھر اپنی رائے اور قیاس سے اس مسئلے کا، اپنے اجتہاد سے مسئلے کا حل دوں گا، ولا آلو، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ فی صدری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے سینے پہ یوں ہاتھ تھبکی دی، شاباش دی، یعنی شاباش دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے قاصدوں کے اندر دین کی سوجھ بوجھ پیدا فرما دی۔ وفق رسول اللہ، کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں اللہ نے میرے آگے میری جماعت میں بھی وہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ ان کو اللہ نے علم میں اتنا درجہ دے دیا ہے کہ یہ اپنے علم سے لوگوں کے مسائل حل کر سکے۔ اس کا نام فقہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن سے نہ سمجھ آئے، نہ وضاحت سے ملے، حدیث اور سنت سے نہ ملے، اس کو صاحب علم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے علمی سوجھ بوجھ سے حل کر دے، اس کا استنباط کر دے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو فقہ کا معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا مغز نکالنا، کسی چیز کی تہ تک جانا، تو یہ فقہ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اس امت پہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس امت میں ایسے لوگ علم کی گہرائی والے پیدا کیے کہ جو قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں ہر دور میں آنے والے نئے نئے مسائل کے لیے۔ اور اس امت کے پہلے طبقات میں اللہ نے یہ درجہ صحابہ کو دیا تھا، صحابہ کے بعد پھر اللہ نے 4 آدمیوں کو اس میں زیادہ ملکہ عطا کیا جن کے علوم کو اللہ نے پوری دنیا میں قبولیت سے نوازا، اور ان 4 بڑی علمی شخصیات میں ایک بڑا نام امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ہے۔ اور آپ کی جو فقہ کی جو ترتیب تھی، آج لوگ کہتے ہیں نا جی امام ابو حنیفہ اپنی رائے سے مسئلے بتاتا تھا، وہ حدیث کو چھوڑ دیتا تھا، استغفراللہ، یہ جہالت کا پروپیگنڈا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی فقہ میں سب فقہ سے ممتاز حیثیت جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک فقہ بورڈ بنایا ہوا تھا، اور اس فقہ بورڈ میں 500 کے لگ بھگ علماء وقت کے ہوتے تھے، اور جو مسئلہ درپیش ہوتا تھا امام صاحب اس مسئلے کو اس فقہ
فقہ بورڈ میں پیش کرتے تھے۔ وہ سب آپ کے شاگرد فیض یافتہ ہوتے تھے، اپنی عقل پہ آپ نہیں چھوڑتے تھے اور اس بورڈ میں مسئلہ پیش کرتے اور وہ آپس میں اس مسئلے پہ بحث مباحثہ کرتے اور پھر اتفاقی صورت اس مسئلے کی جو طے ہوتی تھی اس فقہ بورڈ میں، وہ فقہ حنفی کا مسئلہ بنتا تھا۔ اور یہ کسی اور فقہ میں یہ امتیاز نہیں تھا۔ باقی فقہ میں مثلا امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ مالکی، امام شافعی کی فقہ شافعی، امام محمد بن حنبل کی فقہ حنبلیہ، اب عرب سعودیہ وغیرہ یہ زیادہ امام محمد بن حنبل کی فقہ حنبلی پہ ہیں، اور جو یو اے وغیرہ مصر وغیرہ انڈونیشیا یہ فقہ شافعی کے اوپر چلتے ہیں۔ اور دنیا میں اس وقت بھی اکثریتی مسلمانوں کا طبقہ وہ فقہ حنفی کے مسائل پہ چلتا ہے۔ تو اس لیے فقہ حنفی کو سب سے زیادہ اللہ نے رواج دیا۔ اس میں برکت یہ تھی کہ اس میں ایک شخص کی رائے اور اجتہاد نہیں تھا، بلکہ 500 اہل علم کی رائے اور اجتہاد پہ ایک مسئلے پہ اتفاق ہوتا تھا اور پھر وہ مسئلہ لوگوں میں چلتا تھا۔ اس لیے فقہ کے بارے میں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ فقہ کے معنی ہے قرآن و حدیث کی تفسیر اور تشریح کے۔ فقہ قرآن و سنت کے متضاد یا متقابل کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی ہی تشریح کا نام فقہ ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود ترویج صحابہ میں فرمائی، صحابہ میں یہ ملکہ پیدا کیا اور صحابہ نے پھر آگے امت میں یہ اپنے شاگردوں میں یہ فقہ کا ملکہ پیدا کر کے اس کو امت میں رواج دیا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک گروہ حضور کے پاس رہنا چاہیے تھا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ حضور کی مجلس میں علم دین حاصل کر کے اس دین میں تفقہ پیدا کرتے، اس دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے امت میں علم دین کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور رہنے چاہیے۔ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، اس میں کم از کم ایک عالم اور مفتی کا ہونا یہ ضروری ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک سوسائٹی، ایک علاقہ، ایک معاشرہ اگر اس میں کوئی بھی عالم یا مفتی فتویٰ دینے والا، مسئلہ بتانے والا نہیں، تو وہ پورے کا پورا علاقہ اور معاشرہ وہ گناہگار ہوگا، ایک فرض کفایہ کے ترک کی وجہ سے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا، اور تاکہ وہ لوگ ڈرائیں اپنی قوم کو جو علم حاصل کر چکے ہیں، یہ ڈرائیں اپنی قوم کو وہ جو محاذ پہ گئے ہوئے ہیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹ کر ان کے پاس آئیں، یعنی یہ غیر حاضر لوگوں کو یہ علم سیکھ کر ان کو بھی پھر یہ علم سکھائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ لوگ بچ جائیں۔ یعنی بچ جانے سے مراد اللہ کی نافرمانی سے بچیں، حدود اللہ، احکام الہیہ کو توڑنے سے بچے۔ کیوں؟ جب علم ہوگا تو پھر انسان احکام پہ چلے گا، پھر حدود کی پابندی کرے گا اور پھر صحیح اس کے اعمال عبادت بنیں گے۔ اور جب علم نہیں ہے تو پھر انسان کو گناہ کا ہی نہیں پتہ ہوگا، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک گھڑی علم کے لیے نکالنا، ایک گھڑی علم حاصل کرنے کے لیے نکالنا، گھڑی کا مطلب 2-4 منٹ، 5-10 منٹ، اس کے لیے علم کے لیے کسی جگہ بیٹھ جانا۔ مثلا یہ ہماری مجلس ہوتی ہے، خالص علم کی مجلس ہے، تو ایک گھڑی نکالنا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے ایک گھڑی کا نکالنا۔ اور ایک دن کا اللہ کے دین کے علم کے حصول کے لیے نکالنا، تو یہ فرمایا کہ مہینہ بھر کے روزوں سے زیادہ افضل اور بہترین یہ عمل ہے۔ اس لیے یہ دین میں سوجھ بوجھ اور اس میں تفقہ پیدا کرنا اور اس کے لیے امت کے ایک طبقے کو تیار کرنا، یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔